لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہمارے پاس تو عزا بت ہے۔ کہاں تھا وہ؟ مکے میں تھا۔ مکے سے 450 کلومیٹر کی دوری پر ان کا عقیدہ تھا کہ وہ 450 کلومیٹر کی دوری پر بھلے ہے، لیکن اس کا تصرف، اس کا فیض یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ آج اس کی برکت سے ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی اعلان کرنے والا؟ ان سے کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ارے ہمارا تو پروردگار ہے، مولا ہے، مالک ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 10 جمادی الاول 1442 مطابق 25 دسمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ کے تعلق سے اور موجودہ جو موسم ہے اس تعلق سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے کہ کیا خدا جنم لیتا ہے؟ کیا خدا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس موضوع پر اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کے خیر اور شر کو جاننے کی اور خیر پر عمل کرنے اور شر سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیوں، اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک سب سے عظیم اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ایک اللہ کا عقیدہ بتلایا ہے، تصور نہیں۔ تصور تو غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، امیجن جس کو کہتے ہیں، امیجن غلط ہے۔ عقیدہ، اور عقیدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ گرہ لگانے کا مطلب جیسے ہم کسی چیز کو جب مضبوطی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدے ایسے گرہ لگاتے ہیں، ایسے گرہ لگاتے ہیں، گیٹھا لگا۔ یہ گیٹھا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ وزنی چیزیں، وزن سے وزن چیزیں اس کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو بہت سارے ادیان، سابقہ ادیان بھی تھے، سب میں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک اسلام نے یہی عقیدہ دیا ہے۔ جو اسلام ہے، اسلام میں کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانا ہے۔ جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس دنیا میں، جن کی نسل سے یہ پوری دنیا ہے، سب ہیں، یہودی ہوں، نصرانی ہو، کرسچن ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، جتنے بھی ہوں، سارے کسی بھی ذات اور کسی بھی رنگ اور کسی بھی دیش اور کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، سب کا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام مقرر کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو سب سے عظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسلام حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک سب انسانوں کے لیے مقرر فرمایا، جیسے زمین مقرر ہے، آسمان مقرر ہے، سورج مقرر ہے، چاند مقرر ہے، ہوائیں مقرر ہیں، روشنی، اجالا، اندھیرا، رات اور دن، یہ سارا مقرر ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے
کہ یہ مسلم کے لیے ہے، یہ غیر مسلم کے لیے ہے، یہ یہودی کے لیے ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے، یہ یہودی کے لیے، یہ نصرانی کے لیے ہے، کرسچن کے لیے ہے، یہ مسلمان کے لیے. ایسا تفریق نہیں ہے، ساری کائنات سب کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا. بالکل اسی طرح سے اسلام جو اللہ نے پسند کیا ہے وہ سارے انسانیت کے لیے، سارے منش کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سارے سنسار کے لیے یہ اسلام مقرر فرمایا ہے. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ صرف ایک ایشور پرماتما کی، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کی جائے. یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بھیانک اور خطرناک جرم ہے، منع فرمایا. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا کہ یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی اور کی تم نے عبادت اور پوجا اور پرستش بندگی بجا لائی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نرک ہے. تم کتنے بھی انسانیت دوست کیوں نہ ہو، تم کتنے بھی گریٹ کیوں نہ ہو، کتنے بڑی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے وزیر اعظم، سلطنت حکمران ہو، بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر تم نے شرک کیا تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت تمہارے اوپر حرام ہے، جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا. یاد رکھو یہ واضح طور پر دو ٹوک کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی شان اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت دی اور بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو. مکہ ہی نہیں، پورے سنسار کی دعوت، سنسار کے لیے دعوت تھی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. مخالفت کی مکے والوں نے، خود چچا ابو لہب نے مخالفت کی، خود ابو جہل نے مخالفت کی. کیا وہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب عرب ہونے کے باوجود نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حالانکہ وہ اللہ کو مانتے بھی تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے، گلاب کعبہ بھی چڑھاتے تھے، جاروب کشی، جھاڑو اور برتن بھی وہاں کرتے تھے، آب زمزم حاجیوں کو پلایا کرتے تھے، حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. مینا کی وادی کے اندر 3-3 4-4 دن کا جو قیام ہوا کرتا تھا، اس میں صرف ایک آدمی کے خیمے کے سامنے حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، جنہوں نے اعلان کیا تھا مکے میں جتنے دن قیام کرنا ہے کسی کے خیمے میں آگ نہیں جلنی چاہیے سوائے میرے خیمے کے. سب کے کھانے پینے کا انتظام اکیلے کرتے تھے. جی جناب، اتنی عقیدت، اتنی محبت تھی مکے سے، مکے والے سے. صفا مروہ کا سعی بھی کرتے تھے، طواف 7 چکر وہ بھی لگاتے تھے، 7 چکر تم بھی لگاتے ہو، ہم بھی لگاتے ہیں، عمرے میں بھی حج میں، ہے کہ نہیں؟ مکہ والے یہ سب کرتے تھے. کیا وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ، کیا وجہ تھی مخالفت کی؟ کیوں مخالفت کی جب وہ اللہ کو مانتے تھے؟ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نقطہ ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ اس کا جواب بڑا وسیع ہے، بہت چھوٹا سا جواب ہے بالکل، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو. بہت چھوٹا سا نقطہ ہے توحید کو سمجھنے کا، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، بہت چھوٹا سا نقطہ ہے. کفار مکہ نے انکار کیوں کیا پتہ ہے؟ کفار مکہ نے انکار اس لیے کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، کہ انہیں لات، منات، عزا، ابراہیم، اسماعیل، مریم، عیسیٰ علیہم السلام، یا لات منات کو الگ کر دیں، انبیاء علیہم السلام کی جو تصویریں، جو اسٹیچو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کا انکار کر دو، لا الہ، یعنی ہم نے ان کو معبود، وہ جانتے تھے کہ یہ معبود ہم نے بنایا ہوا ہے، ان کو انکار کرنا پڑے گا، اور ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم کیسے انکار کریں؟ اور معبود کیا تھے وہ؟ جب ان سے کہا گیا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا قرآن ہے، یہ قرآن یہ کسی کے مائی باپ کا کلام نہیں ہے، یا کسی مولوی، واعظ یا مقرر یا خطیب کی بات ہو، نہ، یہ اللہ کا کلام ہے. جب ان سے یہ کہا گیا ان کی عبادت کیوں کرتے تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ارے ہم تو ان کی عبادت
یعنی بکرے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، یا ان کو عبادت کیا تھی ان کی؟ بتاؤ، یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں، حالانکہ کئی دفعہ میں نے واضح کیا ان کی عبادت کیا تھی۔ صرف سجدے ہی نہیں کرتے تھے وہ۔ جب غزوہ احد کے اندر تھوڑی سی ہزیمت مسلمانوں کو ہوئی، ابو سفیان پہاڑی پر چڑھ کر، احد پہاڑی پر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہمارے پاس تو عزا بت ہے۔ کہاں تھا وہ؟ مکے میں تھا۔ مکے سے 450 کلومیٹر کی دوری پر ان کا عقیدہ تھا کہ وہ 450 کلومیٹر کی دوری پر بھلے ہے، لیکن اس کا تصرف، اس کا فیض یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ آج اس کی برکت سے ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی اعلان کرنے والا؟ ان سے کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ارے ہمارا تو پروردگار ہے، مولا ہے، مالک ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں۔ اس نعرے کا جواب یہ نعرہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں بات آئی؟ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ہمارے بت یا ہمان جو مکے کے اندر جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، ان کا فیض، ان کا نظر کرم، ان کی توجہ بالکل آج کل کا وہی نقشہ ہے جو چند کلمہ پڑھنے والے کچھ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں ہے، کرن جگمگاتی ہے، آفتاب رسالت مدینے میں ہے، کرن جگمگاتی ہے، بولو اجمیر میں۔ ہاں، یہ سب جان بوجھ کے آپ لوگ نہیں بتاتے ہو، ہنستے ہو، سب پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے۔ برائی کا پتہ نہیں ہوگا تو انجانے میں جا کے برائی میں پڑ جاؤ، گندگی کا پتہ نہیں ہوگا تو اسے عطر سمجھ کر اسی پیشاب میں پیر رکھ دو گے۔ اس لیے پیشاب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، گندگی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اچھائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، برائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، توحید کا بھی پتہ ہونا چاہیے، شرک کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ اس شرک کو من و سلوہ سمجھ کر آج کے جیسے بہت سارے بیچارے بھولے بھالے مسلمان، ان کو نہیں پتہ ہے، مولویوں کی داڑھیاں پگڑیاں دیکھ کر گمراہ ہو، اور وہ اسے توحید سمجھ رہے ہیں، اسے دین سمجھ رہے ہیں، اور مولوی اپنے کھانے پینے کے چکروں میں لگا ہوا ہے، ان کو لگایا ہوا، لگے رہو بیٹا، ختم کرو، نظر کرو، نیاز کرو، شب برات کے حلوے ہیں، مانڈے ہیں، رجب کے کنڈے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، 11ویں ہے، 12ویں ہے، ہر جمعرات کو میلاد پاتے ہیں، بابا کہ قبر میں گرمی لگی ہے، اے سی لگا دو، فلاں لگا دو، فین لگا دو، اب نیاز کرو، خواب میں آئے تھے، اتنے کپڑے دو، اتنے لگتے ہو، صاحب کھانے پینے کا دھندا ہر دھرم کے اندر موجود ہے۔ یہ تو خوش نصیب ہیں آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین توحید اور دین رسالت کا علم عطا فرمایا، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ جا کے وہیں مردوں کے چوکھٹوں پر قبریں مٹیاں چومتے تم بھی، جیسا لوگ چوم رہے ہیں، عرس اور میلے مدار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ کفار مکہ جانتے تھے اللہ، اور اسی لیے کعبے کی قدر کرتے تھے، کعبے کی عزت کرتے تھے، کعبے کی صفائی کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے حاجیوں۔ اما یار وہ عجیب و غریب کفار تھے، طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، مینا میں بھی جا رہے ہیں، عرفات میں بھی جا رہے ہیں، بالکل وہی سیم چیزیں نسک کے فرائض وضع کرتے تھے کفار مکہ، تھے کہ نہیں تھے؟ آج کل کے کافروں کی طرح تھے وہ؟ آج کل کے کافروں کی طرح نہیں تھے، یہ تو بدترین کافر ہیں، ان سے بھی بدترین کافر ہیں، یہ تو یار نہایت ہی غلیظ قسم کے کفار ہیں۔ یہ کفار جو ہمارے ملکوں میں ہے نا، یہ غلیظ، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے تو انہیں ہی جانور قرار دیا تھا، اولئک کالانعام، جو نبی کے زمانے میں تھے، جو توحید کو نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہ زمانے کے کفار ایسے ہوتے، گوبر مود کھانے پینے والے، یہ تو ان سے بھی بدتر تھے، ہے کہ نہیں؟ وہ مہذب قسم کے کفار تھے، اللہ اکبر، عرب تھے، وہ عرب تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمایا۔ ہمیں کیا ہے، ہم تو دعا ہی کریں گے نا، ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے، ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے۔ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تو شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے۔ شیطان، یہ جو شیطان ہے نا، اسے گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شیطان کو گالی نہ دو، بلکہ یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کہو، اسے ماں بہن اس کی گالیاں نہ دو۔ سمجھ میں بات آ رہی کی نہیں؟ اور تو اور ہے، ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، موضوع میرا کہیں چھوٹ نہ جائے، لیکن میں سب جانتے ہیں خدا پیدا نہیں ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے،
اور اگر آج کے دنیا میں کوئی یہ کہتے ہیں کرسمس ڈے 25 دسمبر ہے محترم، اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کو چنا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ دن پہلے ہم نے بھی جنم دن منایا ہے اپنے نبی کا، آج وہ اپنے نبی کا جنم دن منا رہے ہیں. کیوں؟ پر یہ ہے کہ اس جنم دن میں اس جنم دن میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. غیر مسلمین بھی جنم دن مناتے ہیں اپنے کنہیا کرشن کا، مناتے کہ نہیں مناتے؟ تو یہ سب ایک ہی چٹھے بٹھے کے لوگ ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، کہتے ہیں یہ ایک وہابی نجدی مردود سب کو ایک کر رہا ہے. بھئی عیسیٰ علیہ السلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بحیثیت نبی کوئی فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے خود ہی فرق کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ لا نفرق. ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ اسلام کی خوبی ہے. اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے، مومنین وہ ہیں جو سب پر ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ، ہر مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، ورسلہ، اور اس کے تمام بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لاتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، مومن وہ ہے جو یہ کہتا ہے ہم کسی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک تو سب رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے. اگر آپ الف سے لے کر یا تک اسلام کی تمام باتوں کو فالو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ میں ایمان نہیں لاتا، اللہ کی قسم آپ کے سارے ایمان سب کچھ کیا ہو جائیں گے؟ چولہے بھاڑ میں، ختم. آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے، آپ کافر ہیں. یہ تو ہمارا اسلام ہے، یہ اللہ کا اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، جس نے وہ مدارات اور وہ رواداریاں اور وہ انسانیت کو جوڑنے کی تعلق اور محبت، تمام سب چیزوں کا درس دیا ہے. ایک وہ ان کا بگڑا ہوا منحرف، ارے وہ بگڑتے نہیں تو اللہ کے نبی بھیجے کیوں جاتے؟ وہ بگڑے، برباد ہوئے. اللہ نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان خبیثوں کے اوپر ذلت و رسوائی یہودیوں کے چہرے پہ مار دی گئی. یہ گمراہ ہوئے، جبھی تو ہم کو سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، وہ صراط مستقیم جس پر تیرے انعامات ہیں، نہ کہ ان کی راہوں پر جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یہودی، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کی راہوں پر جو گمراہ ہو گئے، یہ کرسچن، یہ نصارہ. جی خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بات ادھوری نہ رہ جائے. کفار مکہ بڑے بیسٹ کافر تھے وہ، لیکن ایرو گیرو نتھو خیرو کی طرح نہیں تھے آج کل کے زمانے کی طرح، گو غلیظ کھانے والے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ انسانیت کے دشمن، ٹیررسٹ، دہشت گرد، خونی، جن کا رنگ بھی خونی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسلام یہ وہ جانتے تھے، پھر بھی انہیں کافر کہا گیا. وہ یہی کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ارے ہم ان کی عبادت تو اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یہ بڑے نیک ہیں، یہ بت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو ہے، یہ حضرت مریم کا بت تھا اپنے ہاتھ. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے یار، جس خدا نے سب کو بنایا، ہم کو، تم کو، سب کو، یہودی کو، نصرانی کو، کافر کو، مسلم کو، نان مسلم کو، ہم اس کی طرف بلائیں تو ہم مجرم ہیں. اور جس خدا، اور وہ نہ مانے، جس اللہ نے ان کو بنایا اس کو مانتے نہیں. جس اللہ، یا اسے اللہ تو نہیں کہہ سکتے، خدا کہہ لو آپ. اور جس خدا کو انہوں نے بنایا، جس خدا کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تراشا، گڑھا، بنایا، مٹی کا، گوبر کا، چاول کا، دال کا، پتھر کا، اینٹ کا، کسی چیز کا بنا، لکڑی کا، انہوں نے بنایا، اس کی پوجا کرتے ہیں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ جو اللہ نے، جس اللہ نے ان کا سسٹم پورا دیا، زمین، یہ پورے جسم کے اندر، اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے. عبادت کس کی کرتے؟ اس خدا کی، یا اس معبود باطل کی جس کو خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنایا ہوا ہے.
سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے، ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے خداؤں کی حفاظت کریں گے۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے بھی کہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ سارے معبود جھوٹے ہیں، اور سارے بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھی تھی، اور جب بلایا گیا حضرت ابراہیم کو، اللہ اکبر، کیا مرد مجاہد تھے، کہنے لگے تم نے کیا توڑا؟ کہنے لگے یہ جو ہے نا تمہارا ہتھوڑا لیے بیٹھا ہوا ہے، جس کے کندھے پر یہ ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، اسے پوچھو کس نے توڑا ہے، یہی پوچھو۔ دیکھو نا ہتھوڑا لیے کھڑا ہوا، بھائی ارے اتنا بڑا گج لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے مقدرہ، یہی سب حرکت کیا ہوا، سب کو توڑ تاڑ کے برابر کیا ہوا تمہارے معبودوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبوں نے اسے سر جھکا لیا۔ غیرت مند بھی تھے وہ کافر، آج کل کے یہ کفار غیرت مند نہیں، بڑے بے غیرت ہے، بے حیا ہیں، نہیں سمجھ میں بات ہے، وہ تو غیرت مند بھی تھے، قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے۔ سبوں نے سروں کو جھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتا ہے نا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سن بھی نہیں سکتے، یہ بول بھی نہیں سکتے، یہ سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تجھے تو پتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تف ہے تمہاری عقلوں پر، تم ان کی عبادت کرتے ہو، نہ جب بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتے، تف ہے تمہارے پر، تمہاری عقلوں کے اوپر۔ کتنی بڑی دلیل دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کو قرآن میں نوٹ کیا ہے، اور کتنا بڑا جگرا تھا ان کا کہ ہزاروں کے بیچ میں انہوں نے یہ کلمہ حق بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب یہ بات سنی تڑپ گئے، نمرود نے کہا انصروا آلہتکم، اے لوگو اپنے معبود کی مدد کرو، اپنے معبود کی ہے، ان کا معبود بھی مدد کا طلبگار، مدد کرو اور اس کو جلا دو۔ یہی ایک کافر کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے، جب جواب نہیں بن پڑتا تو اس کا کام یہ مارو، قتل کرو، بم بلاسٹ کرو، ختم کرو، یہ کرو وہ کرو، ماب لنچنگ کرو۔ 10 کفار مل کر کے کہیں بھی داڑھی والے ٹوپی والے کو دیکھا مار ڈالا، مسلمنڈا ہے، مسلمان ہے، کٹو ہے، پٹو ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے، مارو اس کو، ہے کہ نہیں؟ یہ کافر کا پرانا حربہ ہے جو اللہ نے بتلایا، لیکن ہم ہیں بیوقوف، ہم اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے چپ چاپ بیٹھے گائے اور بکری کی طرح قتل ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، ہم بیوقوف ہیں۔ اپنے جان کی حفاظت میں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، شہادت کا رتبہ پانا ہے، اپنے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو بچانا اور اس راہ میں شہید ہو جانا یا مار دینا۔ صحابی نے کہا اپنے مال کی حفاظت میں، اللہ کے نبی کہا اگر تو مار دے، اگر تو اس کی حفاظت میں، اپنے مال کی حفاظت میں مر جائے تو تیرا مقام شہادت کا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابی نے کہ اور اگر میں اس کو مار دوں تو کہا وَهُوَ فِي النَّارِ، جس کو تو مارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ جرت اور یہ ہمت دی ہے اسلام نے ہم کو، لیکن تف ہے ہمارے بزدلیوں پر، بدعقلوں پر بھی، کہ ہم اس کی بھی مارے ڈر کے مال و دولت کی اس میں پٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ارے مرنا ہی ہے تو 10 کو مار کے مرو نا، ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے پاس 2 ہاتھ اور پیر ہیں تو تمہیں بھی اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پیر، اور اسے یہ نہ کہے کوئی کہ ہم کسی کو مارنے کاٹنے پر ابھار رہے ہیں، نہ، اسلام نے تم مارو گے تو ہم کوئی تمہارے رشتہ دار بیٹے پوتے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے ایک گال مارو تو دوسرے گال دے دو، ہم وہ دین نہیں مانتے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے اگر ایک آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی بھی ایک آنکھ بوڑو، اگر اس نے ایک دانت توڑے، سن بسن، دانت توڑی ہے تو اس کا دانت توڑو۔ سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ ختم کرو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جلا دو اس کو، وحرقوہ، جلا دو، اور جلا دیا انہوں نے۔ لیکن جلا پائے جس رب کا تصرف، جس رب کی قدرت پوری کائنات میں چلتی ہے،
تمہاری آنکھوں، تمہارے کانوں، تمہارے دلوں کا جو مالک ہے وہ آگ کا بھی مالک ہے. اسے یہ طاقت ہے کہ سات آسمانوں کے اوپر وہ مستوی اللہ وہاں سے حکم دیتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، ہم نے تجھے جلنے کی طاقت دی ہے، ہم تجھے حکم دیتے ہیں میرا ابراہیم آ رہا ہے، اسے جلانا نہیں بلکہ ٹھنڈی ہو جانا، اور ٹھنڈی بھی ایسی ہونا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو، چھینک بھی نہ آئے ابراہیم کو، سردی بھی نہ لگے. ہے گلے گلزار بن کے کود پڑا. اور اقبال نے کہا کہ ہے عشق نے چھلانگ لگا دی اور عقل ہے محو تماشائے لبے کود پڑا. کو آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل ابھی سوچ رہی ہے اور محبت الہی نے آگ میں چھلانگ مار دی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی حفاظت کے لیے کافی ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تم آج بھی ہو، اقبال نے کہا آج بھی ہو، آج بھی ہو. دیکھو ایمان دیکھو اقبال کا، یقین دیکھو اس مرد مجاہد کا، اپنے قوم کو للکار رہا ہے، ابھار رہا ہے. شاعر مشرق ہے، ابھار رہا ہے، کہہ رہا آج بھی ہو، آج بھی ہو، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ویسا ایمان تو لاؤ. خرد ہوئی ہے زمانوں مکاں کی زناری، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. اقبال نے کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور ڈھونڈ رہا ہے کہاں سے دین ابراہیم، وہ ایمان ابراہیم لائے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. المہم اگلا مصرع مجھے نہیں یاد آ رہا. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. خیر، تو عزیزان گرامی، میرا موضوع تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو یہ دین ہے، یہی اس کی خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت ہے. جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، ریپ نہ کرنا، کسی کا مال نہ لینا، ناحق قتل نہ کرنا، خون نہ کرنا، فساد نہ پڑنا. سب دھرموں کے اندر یہ چیز موجود ہے. سب دھرم کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا کچھ زیادہ ان کی کتابوں کے اندر جو انہوں نے، ان کے علماء نے لکھی ہے، ان کے اندر موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے تو یہی ایک نقطہ موجود نہیں ہے. کیا؟ قل هو اللہ احد. اسلام کی سب سے بہترین تعبیر اور تعریف سورہ اخلاص. اخلاص اسی لیے اس کا نام رکھا، خالص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا کہ آؤ اللہ کی طرف، تو پوچھا انہوں نے کہ آپ جس اللہ کی طرف ہم کو بلاتے ہیں، واٹ از دی ڈیفینیشن؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ تعریف کیا ہے اس کی؟ بتاؤ ذرا، وہ اللہ ہے کون؟ تعارف کروائیے آپ جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، قل هو اللہ احد. ہم جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نبی کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. بے نیاز مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ بھوک کا محتاج ہے، نہ پیاس کا محتاج ہے، نہ نیند کا محتاج ہے، نہ موت کا محتاج ہے، نہ زندگی کسی بھی. جس طرح تم محتاج ہوتے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے، تمہیں ضروریات زندگی ستاتے ہیں تو تم دوڑتے ہو، دھوپتے ہو. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت، بے نیاز ہے وہ اللہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے، نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. یہ ہے اللہ. یہ چار خوبیاں جس کے اندر ہیں وہی اللہ ہو سکتا ہے، وہی اللہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تمام نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا. کسی کے درمیان، کسی رسول کے درمیان اسلام نے کسی کوئی تفریق نہیں کی. لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہہ کر کے واضح کر دیا کہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق ہم نہیں کرتے. تمہاری طرح ہم بس زبان تو نہیں ہے کہ ہم تمہاری طرح نبیوں کو، رسولوں کے اسٹیچو بنائیں، گالی دیں، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر کے ان کی آل اولاد کو برا بھلا کہیں. یہ کسی مردانگی،
مرد کا کام نہیں ہے، یہ تو کھجڑے کھجرے ہوتے ہیں، ذلیل قسم کے، خناس قسم کے، شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو وہ ہے کہہ دینا دنیا والوں سے، تم کیا، تم تو اسے مقدس سمجھتے ہو، جس کی بھی پوجا کرتے ہو، اس کو تو ہمیں روکا ہی گیا۔ ارے جس نے ہمیں گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے کر کے آیا آسمان سے، اللہ تعالیٰ سے جس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ کے نبی نے تو اسے بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اسے بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں؟ کہہ دینا، یہ حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی، یہ اسلام کی اہم اور سب سے اعلیٰ خصوصیت ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی غلامی، ایک اللہ کی پوجا، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کے لیے سر جھکانا، ایک اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا، ایک اللہ سے ڈرنا، ایک اللہ کو فریاد رس، حاجت روا، مشکل کشا، استمداد، استغاثہ، سب کچھ اسی کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے نماز ہے، ایک اللہ کے لیے قیام ہے، ایک اللہ کے لیے سجدہ ہے، اسی کے لیے پوری زندگی ہے، موت مرنا جینا بھی کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے دین اسلام۔ اور اللہ پیدا نہیں ہوتا، خدا پیدا نہیں ہوتا۔ آج 25 دسمبر ہے، اپنے ملکوں میں بھی، بر صغیر کے خواہ پوری دنیا کے اندر، اپنا ملک ہی نہیں پوری دنیا میں، خاص طور سے یورپ، امریکہ، کروڑ نہیں، اربہ ارب کی آتش بازیاں ہوں گی۔ وہ لوگ جو انسانیت کے ہمدرد اور اپنے آپ کو انسانیت کا مسیحا کہتے ہیں، آج وہ باولے اور پاگل کتوں کی طرح ہو گئے۔ عبادت اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ساری انسانیت کو اپنے پیروں کے نیچے وہ کچلیں گے جناب علی، کچلیں گے۔ اربہ ارب کی شرابیں لڑائی جائیں گی، جی پھینکی جائیں گی، اربہ ارب کے ڈالرز آتش اور آگ بازیوں میں، پھلجھڑیوں میں اڑا دیے جائیں گے۔ کہاں کا غریب، کہاں کا وہ ٹھنڈی سے مرتا ہوا وہ فقیر، کہاں کے وہ بھوکوں سے بلکتے ہوئے افریقہ کے جنگلوں میں وہ انسانیت سسکتی ہوئی، کسی کو آج کچھ نہیں یاد آئے گا۔ آج سب کچھ اپنے اپنے ملکوں میں، کتنی کنواریاں حاملہ ہو جائیں گی 9 مہینے کے بعد، کتنے حرامی بچے پیدا ہوں گے، اس کا کوئی اندازہ وہ لوگ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری کائنات میں انسانیت کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، اسلام نے بہت پہلے ان تمام سب چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اور سنو مسلمانوں اور نوجوانوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سنو، تم جس دین کے علم بردار ہو، آج دنیا اس دین کی حقانیت کو سمجھ چکی ہے۔ آج یورپ، امریکہ کے نوجوان سجدے، اللہ کی یاد، اللہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ جن چرچوں اور جن کرسچنوں کے کندھے سے کندھا ملا کر تم ان کے جشن میں اور ان کے عید اور ان کے تیوہار میں شرکت کے لیے سوچ رہے ہو، سنو، آج وہ چرچ یورپ امریکہ کے اندر ویران ہو چکے ہیں۔ سنڈے کو کوئی نہیں جاتا سوائے چند بوڑھے بوڑھیوں کے، چرچ بک رہے ہیں۔ الحمدللہ نوجوان مسلمان اسے خرید رہے ہیں، اور خرید کر کے اللہ کی اذانیں ان چرچوں میں گونج رہی ہے۔ وہ تو اپنا دھرم سے اکتا چکے اور چھوڑ چھاڑ کر وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور تم اتنے قیمتی دھرم کو، دین کو لے کر کے، بجائے اس کے کہ تم اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو، تم ان کے جشن میں شریک ہو، ان کے کفر میں اور ان کے شرک میں، غیر مسلموں کے تیوہاروں میں، کوئی بھی تیوہار ہو، کسی بھی غیر مسلم کا تیوہار ہو، اس کے اندر مبارکبادی دینا، ان کی خوشیوں میں جانا، شریک ہونا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ چند منحوس قسم کے روادار کے نام پر لوگوں نے، مولوی یا کچھ لوگوں نے فتوے دیے ہیں اس تعلق سے، کوئی بات نہیں اگر ہم نے مبارکباد دے دی۔ اچھا، کس بات پر آپ مبارکباد دیں؟ کرسمس ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری ہیپی کرسمس، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خدا پیدا ہوا ہے، خدا آج پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ مبارکبادی خدا کے پیدا ہونے پہ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نمازی کہہ رہے ہیں، مفتی کہہ رہے ہیں، علامہ کہہ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ خدا پیدا ہوتا ہے، بولو۔ اور دلیل بڑی عجیب و غریب، لوگ سائنٹیفک طریقے سے سیدھے پکڑنے کے بعد یوں کان پکڑتے ہیں کہ جی ہم تو خوش ہیں نا، اگر خدا وہ کہہ رہے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو یہ تو اپنے ہی عقیدے کے خلاف کہہ رہے ہیں، تو ہم اس ناحیے سے ان کو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، آپ کا خدا پیدا ہوا ہے۔ سوچو
یعنی وہ ایک مولوی صاحب تھے، تو کبھی کسی نے قسم کھا لی، بیوی سے کہا اگر، اب گھر میں بول دیا تھا، کہا اگر منبر پر کھڑے ہو بیٹھ کر اگر ڈھول نہ بجائی تو تیرے اوپر طلاق۔ ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ فتوے دے قسمیں کھاتے ہیں کیا؟ اگر منبر رسول پر بیٹھ کر جمعے کے دن، وہ بھی جمعے کے دن خطبے کے وقت، ڈھول نہ بجائی تو تیرے اوپر طلاق۔ بعد میں مولوی کو ہوش آئے تو بہت گڑبڑ ہو گیا، تو میں اپنے اچھی خاصی بیوی کو کھو رہا ہوں، اگر میں نے ڈھول نہ بجائی، وہ ڈھول بجاؤں گا کیسے؟ منبر پہ خطبہ جمعہ میں ڈھول کیسے بجاؤں گا؟ پریشان بیچارہ۔ شیطان ایسے لوگوں کا بڑا گہرا دوست بھی ہوتا ہے۔ سجھایا، اس نے کہا مولوی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آ گئی بات دماغ میں، چنانچہ جمعے سے پہلے ہی منبر پہ خود ڈھول رکھوا دیا مولوی صاحب نے، اور خطبہ دینا شروع کیا، اور ڈھول پر بات آئی کہ ڈھول بجانا حرام ہے، اور اٹھایا ڈھول، کہا ادھر سے بجاؤ تو بھی حرام، ادھر سے بجاؤ تو بھی حرام، دونوں طرف سے بجاؤ تو بھی حرام۔ بیوی بچ گئی، ڈھول بھی بج گئی۔ ہاں، یہ آج یہ شیاطین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں، یہ اپنے اپنے دماغوں سے قیاس کرتے، اس طرح سے لاتے ہیں۔ کھاؤ، کسی بھی صورت میں کھانا ہے نا تمہیں، کیسے بھی کھانا ہے، کچھ نہیں دلیل ملی عید میلاد النبی کی، نیاز کی، فاتحے کی، توبین کی، چاونی، تو ایک دلیل ضرور ملے گی، منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ منع دکھاؤ، کہاں لکھا منع؟ مل گئی نا دلیل؟ منع تو کہیں نہیں ہے۔ ہم بھی ہمیں یہی فلسفہ سکھایا جاتا تھا جب ہم بریلوی مذہب میں تھے۔ معذرت کے ساتھ کوئی بریلوی ہوگا تو برا نہ لگے، اور برا لگے تو لگے، تمہیں تو عقل آنی چاہیے کہ الحمدللہ وہاں کا کٹا ہوا چھٹا ہوا منبر پہ کھڑا ہو کے تم کو سمجھا رہا ہے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا تھا کہ وہابیوں سے زیادہ بحث مت کرو، اگر وہ کہتے ہیں فاتحہ حرام، دو ختم حرام، 11ویں حرام، 12ویں حرام، اگر وہ کہتے ہیں قرآن خوان یہ سب حرام، یہ سب حرام، تو ان سے کہو مولانا حرام ہے تو دلیل دو۔ اب آپ وہ دلیل دیں گے تو کہہ دو منع، یہ نہیں، منع کہاں ہے؟ منع یہ بتاؤ، منع کہاں؟ میں جب اس زمانے میں یہ نیاز اور فاتحے تھے ہی نہیں، تو اللہ کے نبی منع کہاں کریں؟ کہاں لکھا بنا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرف کھانا ہے، کیسے بھی کھانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے ہی کرسمس کے موقع پر بھی بعض مولویوں نے فتوے دیے، کوئی بات نہیں، مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے، خوشیاں منانے میں کیا حرج ہے ان کے، ایسے کر کے۔ ارے اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا حرام ہے، نہ، اسلام نے کہا لا تقربوا الزنا، ارے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، حرام تو بہت دور کی بات رہی، زنا سے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ایک غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ کہتا ہے مجلس میں شریک، ان کی محفل میں شریک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا مولوی صاحب، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھو، آج کرسمس کے ڈے پر یہ تمام سب خرافات، شرکیات اور بدعت، اور یار ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، تاریخی میں بات بتاؤں، جاؤ لوقا میں، متی میں، انجیل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یا نیو ٹیسٹامنٹ بائبل میں جتنی بھی ہیں، یا انجیل میں، انجیل کو اولڈ ٹیسٹامنٹ جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، بائبل توریت جو ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جدید یعنی نیو ٹیسٹامنٹ ہے، ساری کتابیں لوقا، متی اور جو بھی 4 ابواب ہیں اس کے، ان تمام سب کتابوں کے اندر جو ان کی مذہبی کتاب ہے، ان تمام سب کتابوں کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا، کہیں نہیں تحریر، چیلنج ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک انگریز اپنی تحقیق میں لکھتا ہے کہ 200 برس کے بعد، یا ایک کہتا ہے 14ویں صدی میں، ایک رائٹر تھا، اس نے کیلنڈر کا رائٹر تھا، اس نے یہ ثابت کیا، اس نے یہ لکھا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذِعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ سورہ مریم آیت نمبر 23، 24، 25۔ پوری مریم علیہ السلام کی پوری صورت ہی قرآن نے نازل فرمائی ہے۔ کیا ادب مسلمانوں کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ جس مریم کا نام لے کر یہ پوری کرسچنالٹی چل رہی ہے، اس کا تذکرہ خود کہاں ہے؟ مسلمانوں کے قرآن میں۔ اس مریم پر یہودیوں نے تہمت لگائی کہ یہ فاحشہ ہے، عیسیٰ حرامی ہیں، خاکم بدہن نقل کفر، کفر نباجت، استغفر اللہ۔ یہ یہودی خبیث، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو حرامی النسل کہا ہے اپنی کتابوں میں۔ ان کرسچنوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے مقابلے میں یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ مشرک کا بھائی ہوتا ہے، الکفر ملت واحدہ۔ اسلام نے یہ کہا ہے نا، کفر جو ہے وہ کچھ بھی ہو، ایک ہی چٹھے بٹھے کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تمہارا جب مقابلہ ہوگا تو یہ غیر مسلم بھی، یہ یہودی بھی، یہ نصرانی، سب ایک ہو جاتے ہیں تمہارے مقابلے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر جب مریم کو پیدائش کا درد کھینچ کر کھجور کی جڑوں میں لے آیا تو مریم نے کہا ہائے یہ دن آنے سے پہلے کاش میں مر کیوں نہیں گئی، کاش میں مر جاتی۔ نہ کوئی باپ ہے نہ کچھ ہے، ایسے ہی حمل ہو گیا اور درد زہر ستانے لگا تو انہوں نے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پکارا اللہ تعالیٰ کو، کاش یہ کیا ہو گیا، میں مر کیوں نہیں گئی۔ تو درخت کے نیچے سے آواز آئی کہ لا تحزنی، اے مریم غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے اس کے نیچے نہر بہا دی ہے، نہر جاری کر دی ہے، اور اس کھجور کی جڑ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور ہے جس کے نیچے تو بیٹھی ہے، اس کو ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے اوپر اللہ تیرا رب اس کھجور سے تجھے رطب کھجوریں نازل کرے گا، اور وہی کھا اور وہی پانی دے، اور اللہ کا شکر ادا کر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ پیدائش ہے کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ عیسیٰ پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ کھجوروں کا موسم تھا، اور کھجوروں کا موسم عرب میں رہتے ہو، مجھے کوئی مائی کا لال بتائے دسمبر کی اس کڑاکے کی سردی میں کھجوروں کا موسم ہوتا ہے عربوں میں؟ کھجور کا موسم کب ہوتا ہے؟ بلدیہ کے لوگ بتاؤ۔ گرمی میں، وہ بھی مئی جون کی گرمی ہوتی ہے، مئی جون کی سخت گرمی کے اندر کھجوروں کا موسم ہوتا ہے۔ اس وقت رطب کھجوریں آتی ہیں، آدھی پکی آدھی کچی ہیں، وہ موسم تھا۔ تو یہ تو پیدائش اس وقت منانا تھی۔ بالکل سیم ہمارے ملکوں میں جو عید میلاد النبی مناتے نا جاہل، بالکل جیسے وہ اناڑی اوپر انہی سے لیا جاہلوں نے، انہی سے لیا کم بد نصیبوں نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کیا کہیں ہم، انہوں نے اسلام کی چھبی بگاڑی خبیثوں نے، اللہ انہیں غارت فرمائے یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور نام رکھا ٹائٹل سنی پیور، سنی ٹناٹن TTS، بالکل ایسے جیسے یہودی کہتے ہیں نحن احباء اللہ۔ یہودیوں کا نعرہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ ذلیل ابلا محبوب بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان کافروں خبیثوں پر۔ یہ کہتا ہے نحن احباء اللہ، ہم تو اللہ کے محبوب بڑے پیارے بندے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے کلمہ پڑھنے والے چند لوگ ہیں بیچارے، کھانے پینے والے، الحمدللہ ختم ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ نے ہدایت دے رہے ہیں، یہ ان کی شمعیں بجھ رہی ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، اس لیے زیادہ چلا رہے ہیں۔ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کہاں اور کہاں؟ 25 دسمبر کڑاکے کی سردی، آج بھی جا کے دیکھیں فلسطین کے اس علاقے میں آج بھی اتنی برف باری ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی بیت المقدس، وہ قبۃ الخضرا جو ہے، قبۃ الصخرہ جو ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدھی تھی معراج کے وقت، وہاں آج بھی اتنی موٹی تہیں برف کی، اس کے اوپر مصلی پہ جا کے نماز پڑھنا، اس کڑاکے کی سردی میں کھجور آتے ہیں۔ اور پھر لوقا کہتا ہے، لوقا کے اندر جو ان کی بائبل ہے ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو
وہ ایک چرنی تھی، چرنی جس میں گھاس وغیرہ رکھی جاتی ہے جانوروں کے لیے. جب کچھ نہیں تھا تو کپڑے میں لپیٹ کر مریم نے بچے کو اسی ٹوکری کے اندر ڈال دیا. کوئی ماں اس کڑاکے کی سردی میں اسے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ الغرض بہت سارے وجوہات ہیں. الغرض قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی، اور خود کسی بھی دھارمک کتاب کے اندر جیسے عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، نہ ائمہ رحمہم اللہ سے ثبوت ہے عید میلاد النبی کا. ایسے ہی کرسمس ڈے کا عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے کسی بھی دھرم کی کتاب میں مذہب عیسائیت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے. بلکہ یورپ کا ایک انگریز لکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو تو حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی ہے. تو وفات ڈے مناتے ہیں، برسٹ ڈے، جو ہمارے بھی ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. بل رفعہ اللہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ کو زندہ اللہ نے آسمان کے اوپر اٹھا رکھا ہے. عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی، نہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا. یہ تو یہودیوں نے نصرانیوں کو، کرسچنوں کو گمراہ کیا. جس کا جو امام تھا پولس نام کا، اس خبیث نے پوری نصرانیت کو، کرسچنالٹی کو گمراہ کیا، اور اس نے یہ تمام سب شوشے بڑھائے. جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی نے مسلمانوں کو گمراہ کیا، ایسے اس وقت یہودیوں کے اس مولوی امام پولس نے تمام نصرانیت کو گمراہ کیا. یہ بہت بزداد لوگ ہیں، آپ انہیں نہ سمجھیں کہ معمولی لوگ ہیں. یہ ہم بیدار کر رہے ہیں، آپ کو جگا رہے ہیں، آپ کو کہ ہرگز کسی بھی کافر غیر مسلم کہہ لو آپ سیدھے، یا کسی مسلم کے مشرکانہ اور بدعتیانہ، وہ مشرک، وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، نبی کا امتی ہمارے کیوں نہ ہو، اس کے ان حرام اور مشرکانہ اور بدعتیانہ جلسے میں، جلوس میں، ان کی خوشیوں میں مبارکباد دینا، یا شریک ہونا، ان کا کھانا کھانا، یا ان کے تحائف، تحفے، تبادلے، یہ سب کچھ اسلام کے اندر حرام ہے. یاد رکھو. اور اگر تم نے خوشی منائی تو یاد رکھو تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے. لیکن اخلاق، معاملات اچھے کرنا یہ ایک الگ میٹر ہے، اور مداہنت اور مجاملت اور منافقت کرنا ایک الگ میٹر ہے. بہرحال دونوں میں فرق ہے. میرا خیال ہے اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ عجیب و غریب نسل ہے، قوم ہے کہ خود خدا کو پیدا بھی کرتی ہے اور پھر اسی خدا کی پوجا بھی کرتی ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا، نہ خدا مرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہوئی، وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کہا اعلموا اے یا ایھا الناس اعلموا، اے لوگوں جان لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سنو، جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، مر گئے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فہو حی لا یموت، تو وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت آ سکتی. یہ ہے معبود جسے کبھی موت نہیں آتی، نہ وہ پیدا ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب خدا ہے، خود ہی پیدا ہوئے، خود کو خدا بنا لیا انہوں نے، ان کی قوم نے ان کو خدا بنا. ہاں، اس کرسمس ڈے کا ان کی عیسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے جیسے عید میلاد النبی، نیاز، فاتحہ، دوئم ختم قرآن کا کوئی تعلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، یہ اسلام سے نہیں ہے، نہ صحابہ کسی سے بھی نہیں ہے. جیسے وہ گمراہ ہوئے سے یہ بھی گمراہ ہوئے. تو سنو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نہ ہم عید میلاد النبی کو جائز قرار دیتے ہیں، نہ ہم کرسمس ڈے کو جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ دونوں کو ایک ہی طرح سمجھتے ہوئے دونوں کو حرام اور شرک قرار دیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے اندر ہونے والے شرکیہ اعمال ہم اسے حرام قرار دیتے ہیں، اسلام حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت کہیں بھی موجود نہیں ہے. یہ سب لوگوں کی، شیطانوں کی بنی ہوئی سازشیں ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھا کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.